کہ آج تہذیبوں کی جنگ ہے. آج گولی کی جنگ نہیں، لاٹھی کی جنگ نہیں ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے. ایک طرف ہمارے پیغمبر کی تہذیب اور دوسری طرف عالم کفر کی تہذیب. اگر ہم نے محمدی تہذیب کو چھوڑ کر عالم کفر کی تہذیب کو اپنایا تو سن لو، پھر میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوث اور ناپسندیدہ شخص وہ ہے. کون کون؟ توجہ سے فرمایا جو اللہ کے محارم کی بے عزتی کرنے والا ہے، کسی مسلمان بھائی کا ناحق خون بہانے والا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والا ہے، ان کے رسوم اور رواج کو اپنانے والا ہے. آج ہم نئے سال کی خوشیاں اگر خرافات کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، عریانی کے ساتھ، زناکاری کے ساتھ، شراب نوشی کے ساتھ، تالیاں بجا کر، سیٹیاں بجا کر، اور کچھ نہیں تو ہیپی نیو ایئر کے میسیجز ایک دوسرے کو لکھ کر منائیں گے تو ہم اس وعید کے مستحق بن جائیں گے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوث ترین انسان بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بارہا یہ کلمات جاری فرمایا، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. میرے حضور نے فرمایا، ابی سعید خدری کی روایت ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے اور ان کے طریقوں پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے. آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں. مجھے بتائیے ہم نئے سال کی خوشیاں کس وجہ سے مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا، ہم نئے سال کی خوشی منا رہے ہیں. ایک اینٹ اور گر گئی، دیوار حیات کی نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. کس چیز کی خوشی؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اس دن غم پہنچتا ہے جس دن کا سورج طلوع ہو اور میں نیک اعمال میں اضافہ نہ کر سکوں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے ایام دنوں کا مجموعہ ہے، جس وقت ایک دن چلا جاتا ہے زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا، بیج بونے کی جگہ ہے یہ دنیا. اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے ایام، یہ دنیا کے شب و روز تمہارے لیے قیمتی صحیفے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے ان کو خوبصورت بنا لو. لہٰذا آج کی نشست کا پیغام یہی ہے کہ عالم کفر کی تہذیب کے مقابلے میں ہم نے اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو اپنانا ہے، ثقافت اور کلچر کو اپنانا ہے. ہماری تہذیب بانجھ نہیں ہے، ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تہذیب موجود ہے اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. ہمیں داڑھی رکھ کر فخر کرنا چاہیے، ہمیں پگڑی باندھ کے فخر کرنا چاہیے، ہمیں اسلامی لباس کے اندر فخر کرنا چاہیے، ہمیں شرم اور عار نہیں محسوس کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تہذیب ہمارے پیغمبر کی تہذیب ہے.